السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنگ کا اعلان کرتے ہی پسپائی اختیار کر لی ہے۔ فواد چودھری مقدمہ ہار گئے ہیں، ملازمین برطرف ملازمین مقدمہ جیت گئے ہیں اور پارلیمنٹ ہار گئی ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ پارلیمنٹ کو شکست دی ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے، اور نواز شریف صاحب کے لیے جیل منتظر ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ جو برطرف ملازمین تھے، جو 16,000 ملازمین برطرف کیے، ایک جج صاحب نے ریٹائرمنٹ کے سے ایک دن پہلے ججمنٹ دے کر اور خود ریٹائر ہو کر چلے گئے، اور 16,000 ملازمین دھرنا دے کر اسلام آباد ہائی میں سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ پھر ان کی پٹیشن گئی، اپیل گئی، نظر ثانی کی سپریم کورٹ میں، اور نظر ثانی کی اپیل تو سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، لیکن سو موٹو ایکشن کے تحت ان ملازمین کی مشروط بحالی ہو گئی کہ جن ملازمین کا 1 سے 7 تک کے تو ملازمین بحال ہو جائیں گے، اس سے اوپر والے اگر انہیں ٹیسٹ نہیں دیے تو وہ ٹیسٹ دیں گے۔ تو اس طرح کر کے سپریم کورٹ نے سو موٹو اختیار کے تحت کر لیا بحال، لیکن جو ایکٹ تھا پارلیمنٹ کا اس کو بحال نہیں کیا۔ جو پارلیمنٹ کا ایکٹ جو سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو بینچ تھا اس میں ایک جج صاحب منصور علی شاہ صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جو ان کا اختلافی نوٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا ہے۔ ایکٹ آف پارلیمنٹ کا اختیار ہے ایک قانون بنانا، تو پارلیمنٹ کا اختیار سلب کرنا، پارلیمنٹ کا اختیار انڈرمائن کرنا سپریم کورٹ کے لیے کہا گیا کہ جی وہ تو اس سے تو جمہوریت بھی انڈرمائن ہوتی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں جسٹس سجاد شاہ صاحب۔ تو بہرحال تو ایک چیز مختصر یہ تھا کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اختیار کوئی اور استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ سادہ الفاظ میں اگر میں بات کروں، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور فیصلے کے بعد فیئر کمنٹ کیا جا سکتا ہے ہاتھ جوڑ کر، توہین عدالت کی اس سے بچنے کے لیے ایڈوانس میں معذرت کے ساتھ فیئر کمنٹ، کہ ایک کام پارلیمنٹ نے کیا، پارلیمنٹ نے جو کام کیا اس کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ نے غلط کیا ہے۔ پھر وہی کام سپریم کورٹ نے کیا ملازمین کو بحال کر کے، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے کہہ دیا کہ جی پارلیمنٹ نے غلط کیا تھا، ہم کر رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کے کرنے والا تھا، کرنا پارلیمنٹ کو تھا، لیکن پارلیمنٹ کا کیا ہوا کام جو ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا، اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ آیا، اور پھر وہی کام خود کر دیا گیا۔ تو اس سے ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں، جو سوال بذات خود بینچ میں شامل جج صاحب نے اٹھائے ہیں اپنے اختلافی نوٹ کے ذریعے۔ انہوں نے الگ سے فیصلہ دیا ہے، انہوں نے تو کہا کہ جی سارے کے سارے ملازمین کو غیر مشروط بحال کر دیں، اور جتنے دن وہ برطرف رہے ہیں وہ دن ان کی چھٹی کاؤنٹ کر کے ان کو ان دنوں کی ادائیگیاں بھی کر دیں، تنخواہیں بھی دے دیں۔ اب مختصر میں بتا دوں پارلیمنٹ کا یہ جو معاملہ تھا، کیا بنیادی طور پر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے نوکریاں دی تھیں، جو آخری دور حکومت تھا بے نظیر بھٹو شہید کا 1993 سے 96 تک۔ نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے وہ والے ملازمین جو پیپلز پارٹی نے مختلف محکموں میں، سوئی گیس، PIA، مطلب مختلف وہ جو تھا اپنا اسٹیٹ لائف انشورنس، مختلف اداروں میں نوکریاں دی تھی پیپلز پارٹی نے۔ اور پیپلز پارٹی یہ کام کرتی ہے، آتی ہے نوکریاں دیتی ہے اور بہت زیادہ دیتی ہے۔ پھر اس پر الزام بھی آتا ہے کہ پولیٹیکل بھرتیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، لیکن بہرحال الزام اپنی جگہ، لیکن وہ ملازمین جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے برطرف کر دیے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے دور میں کچھ 99 تک ملازمین بھرتی ہوئے، پھر مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے ان کو برطرف کر دیا۔ پیپلز پارٹی 2000 مشرف کے دور میں پھر کچھ کانٹریکٹ پر ملازمین رکھے گئے۔ تو پیپلز پارٹی واپس جب 2008 میں آئی تو ایک کمیشن بنایا گیا، ایک خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی، سیکٹ ملازمین بحالی کے لیے کمیٹی بنی۔ اس میں خورشید شاہ صاحب تھے، چودھری منظور صاحب، خورشید شاہ صاحب لیبر کے وزیر تھے، چودھری منظور صاحب پیپلز پارٹی کے لیبر بیورو کے انچارج تھے، اور دیگر اس میں کافی سارے قانونی ماہرین بھی تھے، سارے شامل تھے۔ انہوں نے کافی عرصے تک مختلف قانونی نکات ہر پہلو سے جائزہ لینے کے بعد وہ ملازمین کو کیا تھا بحال، پرانی تنخواہ دے کر سینیورٹی کے ساتھ ان کو بحال کیا تھا۔ 2010 میں یہ قانون بنا تھا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، تاکہ دوبارہ ان کو کوئی برطرف نہ کر سکے۔ اب ان کی وہ جو ملازمت ہے اس کو قانونی کور دے دیا گیا ایکٹ آف پارلیمنٹ کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں۔ اچھا، اس میں نے گزارش کی کہ مشرف کے دور کے لوگ بھی تھے، نواز شریف صاحب کے دور کے لوگ بھی تھے۔ ایک وہ تھے جو نواز شریف صاحب نے لوگوں کو بے روزگار کیا، میاں صاحب کو بڑا خوب شوق ہے لوگوں کو بے روزگار کرنے کا۔ جب 88 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وہ ختم ہوئی تو 90 میں جب میاں صاحب آئے، پہلی بار وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے تھوک کے حساب سے لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے تھے، روزانہ آرڈر آتا تھا۔
95 میں جب یہ اپنا اس کے بعد جب 97 میں میاں صاحب آئے تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا، تھوک کے حساب سے لوگوں کو بے روزگار کیا تھا، لیکن مشرف جب آیا تو انہوں نے میاں صاحب کے بھی رکھے ہوئے لوگوں کو بے روزگار کر دیا تھا، تو وہ سارے لوگ ہو گئے تھے بحال۔ تو ان کی بحالی جو تھی، ایکٹ آف پارلیمنٹ جو تھا، کچھ لوگوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری سینئرٹی متاثر ہو رہی ہے، ان لوگوں نے تو کام کیا نہیں، تو فیصلہ چلتا رہا، پتہ نہیں کتنے سال، 8-9 سال تک چلتا رہا معاملہ عدالت میں مقدمہ، اور فائنلی یہ کچھ عرصہ پہلے ایک جج صاحب جو تھے وہ ان کو ملازمین کو برطرف کر کے خود ریٹائر ہو کر چلے گئے، تو وہ ملازمین دوبارہ اگر سپریم کورٹ میں چلے گئے، تو یہ معاملہ تھا کہ پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا، پارلیمنٹ کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے کیا وہ کسی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اگر ہم سماعتیں دیکھیں تو وہاں تو وہ اطہر من اللہ صاحب تو نہیں کرتے، وہ واپس دے دیتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں حدود میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور یہی کچھ منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ تو خیر اب یہ ہے کہ چلیں ملازم بحال ہو گئے، لیکن پارلیمنٹ ہار گئی یہاں پر ایک بار پھر۔ ہماری پارلیمنٹ کی جو بالادستی تھی نا، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، پارلیمنٹ سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں پر پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا گیا ہے۔ اب آگے دوسرے معاملات ہیں، پارلیمنٹ بھی ہار گئی، فواد چودھری بھی ہار گئے۔ فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ ہارے ہیں، کل انہوں نے اعلان کیا تھا، ریٹائرڈ جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب نے، جو عمران خان صاحب پر الزامات عائد کیے تھے کہ جی ان کا گھر جہانگیر ترین صاحب چلاتے یا ان کے لوگ چلاتے رہے ہیں، 30 سے 50 لاکھ روپے انہوں نے الزام لگایا، اور جہانگیر ترین صاحب نے اس الزام کی تردید کر دی، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کے خلاف فوجداری مقدمات اور ڈیفیمیشن کے کیسز کریں گے، اور پھر جن ٹی وی چینل سے ان کی خبر چلائی ہے، اس پر پروگرامز کیے ہیں، ان کے خلاف بھی ہم جائیں گے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کے بعد اتفاق سے وہاں پر کراچی میں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ ملاقات کے بعد، متحدہ قوم موومنٹ والے جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے وجیہ الدین احمد صاحب، تو انہوں نے وہاں کہا کہ جی بسم اللہ کر لیں، اس طرح کے جو اکاؤنٹ پیسے ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹ تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن میرے اوپر کر لیں، میں اس کو فیس کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر ایک خبر آئی کہ وہاں، اچھا اس پریس کانفرنس میں ایک اور دلچسپ صورتحال تھی، ایک تو یہ کہ خالد مقبول صدیقی اس شخصیت کے ساتھ فوری طور پر کیوں ملاقات کر رہے تھے، ان کو انہوں نے کیوں بلایا تھا وہاں پر، جن کی کوئی ابھی جو ہے اپنا وجیہ الدین احمد صاحب، ان کا پولیٹیکلی اتنا وہ ایکٹیو بھی نہیں تھے، انہوں نے ایک جماعت بنائی ہوئی تھی، اب اس کے بعد انہوں نے PNA بنا دیا ہے، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد۔ انہوں نے کل بتایا تھا کہ ہم نے PNA، ایک وہ PNA تھا جو بھٹو شہید کے خلاف جنہوں نے تحریک چلائی تھی، تو جس کے بعد مارشل لا لگ گیا تھا ضیاء الحق کا، تو خیر وہ PNA تو اور تھا، یہ انہوں نے پاکستان قومی اتحاد بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی اچانک خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ اس وقت ملاقات ہو رہی ہے جب وہ عمران خان صاحب پر، یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کے وزیر اعظم پر، کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب تو متحدہ حکمران اتحاد میں شامل ہے نا، متحدہ قومی موومنٹ، تو ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ تو پریس کانفرنس میں ایک جملہ بڑا دلچسپ تھا خالد مقبول صدیقی صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم PTI کی حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات میں کافی عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے اتحادی ہوتے ہیں، یہ پھر آخر میں اپنا پلو جھاڑ کے کہتے ہیں جی ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، اقتدار کی سارے مزے لوٹتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ بہرحال تو مدعا تھا یہ اپنا فواد چودھری صاحب کے اعلان کا، تو فواد چودھری صاحب نے وہ اعلان کیا، اور اس کے بعد فواد چودھری صاحب کو رات بٹھا لیا شاہ زیب خانزادہ صاحب نے اپنے پروگرام میں، اور شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں دینے کو ایک جواب نہیں تھا فواد چودھری صاحب کے خلاف، سوائے فواد چودھری صاحب کے پاس، سوائے اس کے کہ جی یہ وزیر اعظم کے خلاف مہم نہیں چلائی جا سکتی۔ بھائی وزیر اعظم کے خلاف اگر کوئی کسی نے تگڑی مہم چلائی ہے تو عمران خان صاحب ہیں۔ وزیر اعظم کے دروازے پہ جا کے دھرنا دینا ان کے گھر پہ، اور یہ کہنا وزیر اعظم، ایک تو رائیونٹ کی بات کروں میں، اپنا اڈا پلاٹ جو عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا، اور پھر وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کر دھرنا دینا، گالیاں دینا، جس طرح کی زبان عمران خان صاحب نے استعمال کی تھی، اور پھر وہ فواد چودھری صاحب نے خود ہی کہا کہ جی اپنا UK میں، بلکہ شاہ زیب نے کہا خانزادہ صاحب نے کہ جی وہ آپ نے جو الزامات لگائے وہی الزامات جن چینلز نے دہرائے ان پر تو UK میں جرمانے ہو گئے، تو آپ یہاں بھی کریں۔ تو انہوں نے کہا یہاں قانون ہے، انہوں نے کہا یہاں قانون ہے، آپ وہ تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ الزام عمران خان صاحب لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ مقدمہ ہے، وہ الزام نہیں ہے، حالانکہ ثبوت نہیں ہوتے۔ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا۔ تو فواد چودھری صاحب وہ عمران خان صاحب کا جو مقدمہ لڑنا چاہ رہے تھے وہ
رات پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ کے میں ہار گئے، لیکن عمران خان صاحب کے متعلق خبر ہے جو ایکسپریس اخبار نے رپورٹ کی ہے کہ خان صاحب نے ساری صورتحال کے بعد اپنے ترجمانوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے، ایک اجلاس بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو ہیں اپنے وجیہ الدین احمد صاحب، ان کے متعلق اب کوئی بات نہ کی جائے، یعنی اس معاملے کو یہاں پہ ڈمپ کر دو، چھوڑو یار، جتنا بات کرو گے، جتنا جواب دو گے اتنا بات اچھلے گی، اور بات لاجیکلی بھی یہی تھی۔ اگر وجیہ الدین صاحب نے بات کر دی تھی، جہانگیر ترین صاحب نے تردید کر دی تھی، بات ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر فواد چودھری صاحب اس کے خلاف پریس کانفرنس نہ کرتے، اگر شہباز گل صاحب پریس کانفرنس نہ کرتے، اگر فواد چودھری صاحب اس کو مسخرہ نہ کہتے وجیہ الدین احمد صاحب کو، وہ جو کہہ رہے ہیں نا فواد صاحب کہ اس کی مہم کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، مہم تو حکومت کی طرف سے بن رہی ہے، جس کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ یار یہ میرے دوست نہیں ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو جواب دے رہے ہیں وجیہ الدین احمد صاحب کو مسخرہ کہہ کر، پھر اس کے خلاف مقدمہ کریں گے، یہ کریں گے، تو یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ جب مقدمہ ہوگا، سارا کچھ ہوگا، بات اچھلے گی، جہانگیر ترین صاحب تو اگر گواہی دے دیں گے، اور وہ گواہی دیں گے، مجھے پتہ ہے وہ گواہی دیں گے کہ جی میں نے عمران خان صاحب کے گھر کے خرچ پر پیسہ نہیں لگایا، گھر کے لیے عمران خان صاحب کی ذات پر میں نے پیسہ نہیں لگایا، وہ تو اگر گواہی دے دیں گے، لیکن پھر بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، پھر یہ سوال ہوگا کہ پھر اتنا بڑا گھر چلتا کیسے ہے؟ ترین صاحب تو روادار انسان ہے، وزادار انسان ہے، وہ بات کریں گے، گواہی دے کر چلے جائیں گے، لیکن اگر معاملہ عدالت میں جائے گا تو پھر یہ بنی گالا کا جو 300 کنال کا گھر ہے، اس کے اخراجات، اس کا عمران خان صاحب کا لائف سٹائل، وہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ یہ سوال اٹھے گا، کیونکہ خان صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ تنخواہ سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ یار یہ اس معاملے کو چھوڑ دو، آپ نے پڑھنا ہے نواز شریف کے کرپشن کے معاملات کی طرف، نواز شریف اور شہباز شریف، جس پر پھر شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے ٹی ٹی او کی بات، وہی جو پہلی پریس کانفرنس میں کی تھی۔ 3 سال سے وہ صرف پریس کانفرنس میں ثابت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے اور ٹیٹیاں لگائی ہیں، ان کی اتنی پراپرٹیز ہیں، لیکن عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پروسیکیوٹرز ہیں، حکومت ہے، ان کے پاس ثبوت، نیب ان کے پاس، ایف آئی اے ان کے پاس، تو وہ سب وہاں ثابت کریں۔ وہاں ابھی تک معاملات مقدمات التوا میں مطلب چل ہی رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ آصف زرداری پر جو 88 میں مقدمات دائر ہوئے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہوتے ہیں، تو یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو وہ اس میں ایک بات جو انہوں نے کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے، وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی خواہش ہے، لیکن جب اپنا ہاتھ کٹوا دیے ہوئے عمران خان صاحب نے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہا ہے جیل، اور ان کی جو اپیل ہے لندن میں امیگریشن والی یا ان کے ویزا کے ایکسٹینشن کی، وہ اپیل مسترد ہو جائے گی اور ان کو لندن سے نکالی دی جائے گی، لندن بدر ہوں گے، برطانیہ بدر ہوں گے، تو یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جیل میں رکھ دیں گے۔ ہم نے جیل کی جو ان کی کھولیاں شولیاں ہیں وہ صاف کر کے رکھ دی ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے، اب تو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگوا لیا ہوا وہ ایفیڈیوٹ، تو وہ ایفیڈیوٹ بھی اسی دن کے لیے تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو کسی وہاں پر اگر میڈیکل گراؤنڈز پر میاں نواز شریف صاحب کو نہیں ملتی ویزا کی ایکسٹینشن، تو پھر میاں نواز شریف صاحب یہ دکھائیں گے کہ جی یہ دیکھ لیں مجھے کیسے سزا دی گئی تھی، وہاں جاؤں گا مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، میرے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوں گی۔ تو پریس کانفرنس بھی یہی بتا رہی ہے کہ یا حکومت چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں واپس اور دوبارہ ان کو ڈال دیا جائے جیل میں۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ادارہ ہیں، وزیر اعظم کی عزت ہے۔ میں سن رہا تھا معید یوسف صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، ان کا ایک میں ٹی وی ٹاک شو میں بات سن رہا تھا، تو بڑی عزت رہ گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی یہ کہہ کر کہ جی امریکہ نے جو ڈیموکریٹک کانفرنس بلائی ہے اس میں ڈیموکریسی پر، اس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، امریکہ کو ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہم نے۔ لیکن معید یوسف صاحب نے کہا نہیں، ہمیں انہوں نے بلایا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا 3 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ بھیج دیں، وہ بھی مین پریس اس میں کانفرنس میں نہیں ہوگا، وہ سائڈ لائنز میں ہم کہیں سنوا دیں گے۔ ہمیں انہوں نے بلایا شلایا کوئی نہیں تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب کی عزت جو ہے نا وہ پریس کانفرنسز کر کے، حتی کہ عزت کے دعوے دائر کر کے تو نہیں بحال کروائی جا سکتی۔ وزیر اعظم کی عزت حکومت کی رٹ، حکومت کی کارکردگی اور فارن پالیسی سے قائم ہوتی ہے، جو جہاں پر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا وہاں پر نہ عمران خان صاحب کو اپنی عزت کروانے کے لیے کوئی کارکردگی دکھانے کا ان کے اندر چاہ ہے، اور نہ ان کے ساتھیوں میں پروپیگنڈا ہے، سو چلے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔